السلام علیکم. آپ سب کی توجہ میری طرف ہے. کافی دیر ہو گئی, دیر کی معذرت چاہتے ہیں. پروگرام کو شروع کرتے ہیں. شروع میں میرے خیال میں کچھ باتوں کی وضاحت ضروری ہے, جس کو ہم ہاؤس کیپنگ بھی کہتے ہیں. وہ ایسے ہے کہ درخواست ہے کہ پلیز اپنے اپنے ٹیلی فون جو ہیں وہ سائلنٹ پہ کر دیں. مناسب نہیں لگے گا کہ معزز مہمان گفتگو کر رہے ہوں اور اس کے درمیان میں آپ کی رنگ ٹون جو ہیں وہ لوگوں کو متاثر کریں, تو اس کو کر دیں. تصاویر کھینچنے کی اجازت نہیں ہے جب محترم تقریر کر رہے ہوں, اور ویڈیوز بنانے کی بھی بعد میں, پروگرام کے بعد میں مناسب وقت دیا جائے گا جس میں آپ فوٹوگرافی اور یہ سب کر سکتے ہیں. اس واش رومز جو ہیں وہ اس دروازے سے آپ نکلیں گے تو لیفٹ ٹرن لیں گے تو اینڈ پہ واش روم جو ہیں جس کو ضرورت ہو وہ استعمال کرنے کی. سوال پوچھنے کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے جب محترم تقریر کر رہے ہوں. سوال پوچھنے کے لیے ہر ٹیبل پہ سوال پوچھنے کے فارمز پڑے ہوئے ہیں. جس کے ذہن میں ابھی یا تقریر کے دوران یا اس کے بعد یا کسی وقت کوئی ذہن میں سوال آتا ہے تو وہ اس پر لکھ کر کسی بھی والنٹیئر کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ ہم ان کی خدمت میں پیش کر دیں گے. پروگرام کو شروع کرتے ہیں. صدارت کے لیے میں دعوت دوں گا المعارض کینیڈا کے CEO چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب فیصل ملک صاحب کہ وہ اس نشست کی صدارت کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں. ابھی ہم ملک صاحب کو دوبارہ تکلیف دیں گے کہ وہ ہمیں اپنا تعارف بھی کرائیں, المعارض کا تعارف بھی کرائیں, اور ہمیں بتائیں کہ یہاں ہم کیوں جمع ہوئے ہیں, المعارض کیا کرتا ہے, المعارض کی آزمائش کی کیا ہیں, اور ان کی خواہشات اور ان کے پروگرام اور ان کے سب کچھ کیا ہے. اس کے بعد میں آپ کی توجہ چاہوں گا ایک بات کی طرف کہ یہاں ہمارے درمیان آج ایک محترم شخصیت بیٹھی ہوئی ہے. وہ محترم شخصیت وہ ہیں جن کا تھوڑا سا تعارف میں آپ کو کروا دوں, بعد میں تفصیلی تعارف بھی ان کا ہو جائے گا. ان کا تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ یونیورسٹی آف ویلز سے انہوں نے PhD کیا. اس میں ان کا جو مین سبجیکٹ اور مین تھیسز اور مین ریسرچ جس پر وہ کر رہے تھے وہ اسلامک بینکنگ تھی. اور پھر انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ اس کے لیے مختلف اپنے دور کے اپنے وقت کے بڑے لوگوں سے مجلس بھی کی, محفل بھی کی, ان کے پاس بیٹھے بھی, ان سے سیکھا بھی, ان سے بات چیت بھی کی. ان میں ڈاکٹر اسرار احمد, مولانا امین احسن اصلاحی اور ہمارے محترم استاذ جاوید احمد غامدی صاحب شامل ہیں. اور پھر انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا اور مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے انہوں نے اسلامک ایتھکس, ٹریڈیشنز اور اکنامکس پر باقاعدہ پڑھانا شروع کر دیا, اور اپنے فارغ وقت میں مختلف جگہوں پر لیکچرز دینے شروع کر دیے. انہوں نے آغا خان یونیورسٹی میں پڑھایا, انہوں نے لمز لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں پڑھایا, انہوں نے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں پڑھایا, انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں پڑھایا, انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کلچر میں پڑھایا, اور جہاں سے میں نے گریجویٹ کیا وہ تو میں بہت پہلے کر چکا تھا, ہیلے کالج آف کامرس یونیورسٹی آف پنجاب میں بھی پڑھایا. اور ان ساروں پڑھانے کے بعد بھی
ان کی جو پڑھانے کی اور لوگوں کو سکھانے کی جو ایک آگ ان کے اندر لگی ہوئی تھی، وہ جب نہیں بجھی تو انہوں نے مختلف جگہوں پر اسلام پر اور اکنامکس پر اور بینکنگ پر لیکچرز دینے شروع کر دیے. انہوں نے یو کے میں لیکچرز دیے، کینیڈا میں لیکچرز دیے، آسٹریلیا میں لیکچرز دیے، ملائیشیا میں لیکچرز دیے اور جاپان میں لیکچرز دیے. پھر بھی ان کی خواہش جب پوری نہ ہوئی تو پاکستان میں جو بوٹوں والے ہیں، آپ سب سمجھتے ہیں بوٹوں والے کون ہوتے ہیں، جو پاکستان میں وہ لوگ ہیں ان کو لیکچرز دینے شروع کر دیے. اور انہوں نے خاص طور پر وہ اتنے متاثر تھے کہ اپنی فوجوں کو اور اپنے بڑے بڑے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے اور ان کے جذبات ابھارنے کے لیے انہوں نے محترم کو لیکچر کے لیے بلانا شروع کر دیا. اس میں سول سروسز اکیڈمی میں آپ لیکچر دیا کرتے تھے، پھر ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج میں لیکچر دیا کرتے تھے، پھر پاکستان ایئر فورس وار کالج میں بھی لیکچر دیا کرتے تھے. میرا مطلب ہے ان ساری باتوں کرنے کے بعد کہ بہت ہی محترم اور بہت ہی ہمارے بزرگ، بڑے ہی قابل احترام جناب خالد ظہیر صاحب آج کے ہمارے تشریف لائیں. ایک مختصر تعارف کے لیے میں دعوت دوں گا جناب ملک فیصل صاحب کو کہ وہ پوڈیم سنبھالیں اور ہمیں بتائیں کہ ایک مختصر سے ٹائم میں کہ الموارد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. یہ کوئی نیا مذہب ہے، یہ کوئی نیا فرقہ ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت ہے، یہ کوئی ایک نیا انسٹیٹیوٹ ہے، یہ تو کوئی چندہ جمع کرنے کی جگہ ہے، یہ کوئی مسجد بنانے کے لیے کی جگہ ہے، یہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ، میں خود جب کسی سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یار الموارد کیا چیز ہے بھائی، ہمیں بتاؤ تو صحیح. تو انتہائی مختصر الفاظ میں اور جامع الفاظ میں دعوت دوں گا کہ ملک صاحب تشریف لائیں اور ہم سب کو ایجوکیٹ کریں کہ الموارد کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. میرا نام ملک فیصل اسلم ہے. میں دین کا ایک طالب علم ہوں اور المورد کے ساتھ گزشتہ 20 سالوں سے میں وابستہ ہوں. اور المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا جو 2018 میں ہم نے 2018 میں یہ اسٹیبلش ہوا تھا، اب سے کچھ ذمہ داریاں، ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریاں بھی کچھ پر ہیں. اس کے علاوہ میں کچھ تعلیم و تعلم کا بھی کام کرتا رہتا ہوں. تو یہ تو میرا تعارف ہو گیا. اس کے بعد میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آج ہم یہاں پہ سب جمع ہوئے ہیں. اور میں اس کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ ہم جو خواہشات یا جو توقعات لے کر آئے ہیں انشاءاللہ اس پہ پورے اتریں. اور اگر ہم اس کے دین کے لیے کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں وہ قبول فرمائے. اس کے بعد میں المورد کیلگری کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ فرقان صاحب کا، صادق صاحب کا، فراز صاحب اور کچھ اور لوگ ہیں اس پوری ٹیم کا جنہوں نے یہ بڑی انتھک کاوش کے بعد الحمدللہ اتنا زبردست قسم کا پروگرام جو ہے وہ ارینج کیا ہے. آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو سو ویری مچ، جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی اگر جو توقعات لے کے آئے ہیں آج کے پروگرام کے بارے میں اس پر بھی ہم لوگ پورے اتریں انشاءاللہ. علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی. کہ اصل میں تو جو تمہاری ناکامی اور خاری کا باعث ہے وہ قرآن مجید سے دوری ہے. مہجور کہتے ہیں دور ہونا، ہجر اختیار، الگ ہونا. تو قرآن مجید سے ہجر اختیار کر لیا، قرآن مجید سے دوری اختیار کر لی، یہ ہے اصل میں خاری کا سبب. لیکن تم شکوہ ہمیشہ یہ کرتے ہو کہ زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ اچھا نہیں ہے، دور بدل گیا ہے، تو ہمیشہ شکوہ یہ کرتے. علامہ اقبال سے ہم سب لوگ واقف ہیں لیکن ان کی شاعری سے ہم زیادہ واقف ہیں. ان کی نثر سے زیادہ لوگ اس طرح واقف نہیں ہیں. ان کا بہت اہم کام جو نثری کام ہے پروز میں، وہ ان کے خطبات ہیں جو انہوں نے 7 خطبات کی شکل میں ایک کتابی شکل میں بعد میں چھپا. اس کتاب کا ٹائٹل ہے دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام. آپ میں سے اکثر لوگ
اس کتاب سے واقف ہوں گے. اس کے ٹائٹل پہ اگر آپ غور کریں, دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام, انفارچونیٹلی اس ٹائٹل کو ٹھیک سمجھا نہیں گیا. لوگ یہ سمجھے کہ گویا علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن کو ریکنسٹرکشن کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پر وہ سیخ پا ہو گئے. آج بھی یہ کتاب کئی ملکوں میں بین ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے. ہمارے علماء کرام اس کتاب کو پسند نہیں کرتے, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ٹھیک سے اس بات کو سمجھے نہیں. دین کے بارے میں وہ بات نہیں کر رہے. دین تو اللہ کے رسول نے آخری شکل میں ہمیں دے دیا, اور وہ 2 صورتوں میں ہے, قرآن میں اور سنت کی شکل میں. اس میں تو کوئی ریکنسٹرکشن کی بات کی جہالت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ٹائٹل پہ غور کریں, یہ کیا ہے؟ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس. ریلیجیس تھاٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب قرآن کی اگر کوئی تفہیم کر رہا ہے مثال کے طور پہ, تو وہ مفسر ہوگا, مفسرین کرام تفسیر کر رہا ہے. حدیث پہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ محدث ہوگا. عقائد پہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ متکلم ہوگا. اگر اسی طرح باقی کے ہمارے جو علوم ہیں, تو ان علوم کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان علوم کو, جو دین کے علوم ہوتے ہیں, اسلامی علوم کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی یا ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس ضرورت پر علامہ اقبال نے زور دیا. یہ کام کیسے ہو, اس کی میتھڈالوجی وہ بیان نہیں کر سکے, اور اس سے پہلے ہی ان کا وقت اس دنیا سے پورا ہوا اور وہ رخصت ہوئے. یہ کام اور اس کام کی میتھڈالوجی یہ کرنے کے لیے ہمارے استاذ جاوید احمد غامدی صاحب نے یہ ادارے کی بنیاد رکھی, اور اس کی میتھڈالوجی ان کی یہ ہے کہ قرآن کو محور و مرکز بنا کے, قرآن کو میزان اور فرقان سمجھ کر, اس کو مہیمن سمجھ کر تمام ریلیجیس تھاٹس کی ریکنسٹرکشن کی جائے یا ریوزٹ کیا جائے. یہ اس ادارے کا کام ہے. اس ادارے کا کور آبجیکٹو تعلیم و تعلم ہے, پڑھنا اور پڑھانا. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, خود کی ایجوکیشن کے لیے اٹھتے ہیں, اور پھر ہم کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنے کی خدمت سر انجام دیتے ہیں. اس سلسلے میں المورد کینیڈا جو ہے, ان کے پاس ہم نے 3 سیگمنٹس بنا رکھے ہیں, سینئرس کا, ویمن کا اور یوتھ کا. اپنے اپنے سیگمنٹس کے حساب سے وہ مختلف پروگرامس انٹروڈیوس کرواتے ہیں. ہمارے 5 ممالک جو ہیں, 5 ممالک جو چیپٹرز ہیں, ان کا آپس میں ایک ایجوکیشنل ہب ہے, جہاں پہ ہم مختلف آن لائن کورسز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے ہوئے ہیں. ہر ایج کے لیے ہیں, اور ہر وقت وہ دستیاب ہوتے ہیں. ہر وقت سے مراد یہ ہے کہ مختلف ملکوں میں ٹیچرز ہوتے ہیں, اس میں ٹائم ایسا رکھا گیا ہے کہ جہاں جس ملک میں بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آسانی ہو. اس کے علاوہ ہم جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس میں پینل ڈسکشنز اور سیمینارز وغیرہ کرواتے ہیں. یہ المورد کیلگری کا سب سے پہلا پروگرام ہے, اور یہ اسی لیگیسی کی ایک کڑی ہے جس کا میں نے ذکر کیا. اور اس پروگرام کے بعد ہم نے سوچا ہے کہ المورد کیلگری باقاعدہ منتھلی یا بائی منتھلی, یہ فریکوینسی کے بتائیں گے, ایک قرآنک اسٹڈی سرکل کی ابتدا کرے گا انشاءاللہ. اور اس کے لیے میں آپ سب کو درخواست کرتا ہوں کہ اس میں بھرپور آپ جو ہے وہ شرکت کریں, اور اس میں تعلیم و تعلم کا اسی طرح حصہ بنیں جس طرح یہ ادارہ چاہتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ادارے کے بارے میں سوال ہوگا تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا. ایک بات پہ ختم کرتا ہوں, یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ اسی لیگیسی کا ایک حصہ ہیں, جیسا کہ تعارف صادق بھائی نے آلریڈی کروایا. آپ جانتے ہیں کہ یہ حمید الدین فراہی, امام حمید الدین فراہی کی وجہ سے یہ فراہی اسکول آف تھاٹ کہلاتا ہے. ان کے بعد امام امین حسن اصلاحی اور پھر جاوید احمد غامدی صاحب اس لیگیسی کے اکابرین میں ہیں. اور ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ جاوید احمد غامدی صاحب کے تو شاگرد ہیں ہی, اس کے علاوہ یہ امین حسن اصلاحی صاحب کے بھی شاگرد ہیں, اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بھی شاگرد ہیں. تو ان کو یہ خاص ایک خصوصیت حاصل ہے. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان کی موجودگی کا ہمیں خاص طور پہ فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوالات ہوں, آپ کے سامنے جو فارمز لکھے ہوئے ہیں اس پہ لکھیں, اور انشاءاللہ ہم بھرپور ان سے یہ سوالات کریں گے. ایک دفعہ پھر خالد صاحب کے لیے تالیاں. آخر میں اجازت چاہوں گا. میں نے آپ کی بڑی سمع خراشی کی, بڑی میری باتیں آپ کو برداشت کرنی پڑی, اچھی تھی یا بری جیسے بھی تھیں. تو خواتین و حضرات, ایک کو چھوڑ کر میری بہنوں اور بھائیوں, اب میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم فرقان خان صاحب کو کہ وہ آ کے اس محفل کے اختتامی کلمات ادا کریں. سر, آپ جس طرح طبیعت باندھی تھی نا, اس سے لگ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اپنا قومی ترانہ سنیں گے. آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا تہہ دل سے بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ اس لانگ ویکینڈ میں وقت نکال کے یہاں آئے اور
ہمیں عزت بخشی. ڈاکٹر صاحب اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکالا, راکیز کا ٹور کیا, پہلے وینکوور گئے, پھر ایڈمنٹن گئے, آج کیلگری میں ہیں. فیصل صاحب اسی طریقے سے اپنا وقت نکال کے یہاں آئے ہیں, اور اسی لیے آئے ہیں کہ وہ ان سے ہم بھی موٹیویٹ ہو سکیں اور ہمارے سننے والے بھی مزید موٹیویٹ ہو سکیں. میری درخواست ہے کہ آپ لوگ المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا یا المورد انسٹیٹیوٹ کینیڈا کیلگری چیپٹر کے 2 الگ الگ واٹس ایپ گروپ ہیں, آپ سرچ کر سکتے ہیں, اس میں آپ جوائن کر سکتے ہیں, ریکویسٹ دے سکتے ہیں, ہم آپ کو جوائن کریں گے. جو سوالات ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا رہ گیا وقت کی کمی کی باعث, آپ وہاں پر بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ایوری ویک ایک آن لائن سیشن بھی کرتے ہیں ڈسکورنگ قرآن کے نام سے, تو اس میں بھی آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں زوم کے ذریعے اور اپنے سوالات وہاں رکھ سکتے ہیں. وقت کی کمی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 7 بجے کا ہم نے ان کو ٹائم دیا تھا, وہ ہاتھ باندھے سب کھڑے ہیں کھانے کے پاس, تو ہم ابھی عشاء کی نماز میں وقت ہے, سوری عصر کی جماعت ہو جاتا ہے, ابھی قصر کی بات بھی ہوئی. ہاں قصر کی بھی بات ہوئی تھی, لیکن وہ قصر کریں گے تو غلط ہو جائے گا کہ اسلامی پروگرام کو جانتے ہیں. جلدی جا کے تھے اس لیے عشاء تک پہنچ. اچھا, میں پوائنٹ بھول جاؤں گا, مجھے جلدی کچھ لکھا ہوا نہیں ہے میرے پاس. تو یہاں پر المورد سے کے گروپ میں کچھ خواتین موجود ہیں جن سے آج تک ہمارا تعارف نہیں ہوا تھا, اور خوش قسمتی سے وہ آج یہاں موجود ہیں. تو جو نام مجھے یاد ہیں وہ نام میں لوں گا, تو اگر وہ نشست سے کھڑی ہو جائیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے خواتین مل سکیں تاکہ ان کی چٹ چیٹ یا نمبر ایکسچینج ہو سکے. سب سے پہلے میں زرینہ بھابھی سے گزارش کروں گا. زرینہ بھابھی ہمارے بہت پرانے, بہت ہی قابل احترام کمیٹی کے ہمارے ممبر بھی ہیں. فہد بھائی وہ جاب کے سلسلے میں سنگاپور گئے ہوئے ہیں, تو وہ یہاں نہیں ہیں. یہ ان کی وائف ہیں, اور ان کے ساتھ میں چاہوں گا کہ شازیہ حسن اس ہال میں موجود ہیں, تو آپ لوگ ایک دوسرے سے نمبر ایکسچینج کر لیں. اس کے علاوہ شازی ضیاء ہیں, وہ آپ ہی کی ٹیبل پہ بیٹھی ہیں. یہ ہیں, معذرت مجھے اور نام یاد نہیں ہیں, لیکن آپ لوگ آپس میں رابطے میں آئیں گے تو گروپ میں نام بھی موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کریں, اور ایک خواتین کا ایک شمولیت ہو اس میں ذرا, اور ہمارے میسیجز کو مردوں کی نسبت خواتین بہت اچھے سے آگے پھیلا سکتی ہیں اور پوٹ لک بھی کر سکتی ہیں, تو ہماری جمع بنی پڑے گا. اس کے ساتھ میں اپنی کمیٹی کے جو لوگ ہیں, اپنی کمیٹی اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری مجھے دے دی گئی ہے. یہ عہدہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی عہدہ مل گیا تو آپ کو رسپیکٹیبل شخصیت ہو گئے. آپ زیادہ اکاؤنٹیبل ہیں, آپ کو زیادہ دیکھا جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کا کردار کیا ہے, معاشرے میں کیا ہے. تو اللہ پاک نے بہت اچھے ساتھی دیے ہیں جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں میرے. سب سے پہلے فراز بھائی, فراز بھائی جو واقعی ایک ہیرا ہے. یہ پروگرام آج جس طریقے سے ہو رہا ہے اور اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا, یہ بات طے ہو گیا, سبھی مانتے ہیں اس بات کو. دوسری ٹیبل پہ عامر بھائی بیٹھے ہیں. عامر بھائی وہ شخصیت ہیں, اس کیلگری چیپٹر کو 8 سال ہو گئے, اور 8 سال میں جو 2nd یا 3rd ویک تھا اس میں عامر بھائی سے میرا رابطہ ہوا تھا. ان کا نمبر میں نے دیکھا تھا واٹس ایپ پہ اور ان سے رابطہ کیا تھا. تو یہ 8 سال سے میرے ساتھ ہیں, ہاتھ دلا دیا آگے بڑھتے تھے. عامر بھائی کی ٹیبل پہ خالد بھائی بیٹھے ہیں, یہ بھی ہمارے بہت اچھے کارکن ہیں, اور ان کی خصوصیات یہ ہے میں سے ایک خاص کو بھی ہے کہ یہ کوئی موقع کی تصویر نہیں چھوڑتے. تو اگر ہمیں کچھ یاد کرنا ہو تو خالد بھائی کرا دیتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ فہد بھائی ہیں, اور صادق بھائی
ہمارے لیے ایک اثاثے کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ صادق بھائی کی موجودگی کے بغیر یہ پروگرام ناممکن تھا، اور ہم ایوری ڈے میں اور فراز یہاں میرا آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی جو 2 ماہ کی ایکٹیویٹی ہم نے ان کے ساتھ کی اس پروگرام کے سلسلے میں، ان سے ہم ہر روز ایک نئی چیز سیکھتے ہیں۔ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں، بہت پروفیٹیو ہیں، ڈانٹ بھی دیتے ہیں، کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن استاد ہیں ہمارے تو ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے ساتھ اور لوگ ہیں لیکن میں نام ایک ایک کرنے کے لے سکوں گا۔ اسی طرح شرکا میں میرے سامنے کیسے بھائی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر حسن بیٹھے ہیں، شان بھائی بیٹھے ہیں، وحید بھائی بیٹھے ہیں، منیر بیٹھے ہیں، اور ایک فہیم بھائی بہت میرے بچوں کے اسکول کے زمانے کے جیسے تھے، جو کہ وہ آج موجود ہے محفل میں۔ تو تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ عزت بھائی آئے، فواد بھائی آئے یہاں پر۔ میری وہ جسارت نہیں ہے کہ میں کوئی ایوارڈ یا کوئی چیز ان 2 شخصیات کو دے سکوں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا تحفہ تھا کہ یادگار کے طور پہ کہ وہ ان کا یہاں وزٹ ہوا تھا اور ہم سے بات ہوئی تھی، تو پلیز صادق بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ یادگار ڈاکٹر صاحب کا پیش کریں۔ نہیں سر، ڈاکٹر صاحب پلیز ایک چھوٹا سا یادگار ہماری طرف سے کارگری کی جانب سے۔ صادق بھائی آپ اگر اسٹیج پہ ہیں تو آپ کو تکلیف دیں گے۔ ایک یادگار فیصل صاحب کے لیے بھی ہے۔ فیصل بھائی کو میں نہیں دے سکتا۔ فیصل بھائی کو کون سا کیا وہ کبھی آگے پکڑ لیں؟ نہیں، میں چھوٹا ہوں، میں ان کو کیا دے سکتا۔ تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے فیصل بھائی سے، اور ان کی شخصیت بھی ایسی ہے، اور ہم کوئی 2017-18 سے ساتھ میں کام کر رہے ہیں، اور انہی کے ڈائریکشنز پہ آگے چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور ساری کیا اسٹیج پہ رہی پلیز ایک چیز آپ کے لیے بھی رکھیے یادگار کے طور پہ، کیونکہ آپ نے ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے، اور انہی کی درخواست پہ ڈاکٹر صاحب اور فیصل بھائی یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ میں درخواست کروں گا فیصل بھائی سے کہ وہ المعارف انسٹیٹیوٹ کینیڈا کی طرف سے ایک چھوٹی سی یادگار پیش کریں۔ اچھا، یہ تو ہو گئے جو والنٹیئرز یہاں کام کر رہے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اس میں میرے بچے بھی ہیں، میرے بھائی کے بچے بھی ہیں، لیکن بہرحال وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ پیچھے جو کتابوں کی ٹیبل موجود ہے اس پہ بھی بیٹھے ہیں، اس ٹیبل پہ جو کتابیں ہیں وہ یا تو کیش پہ پرچیز کی جا سکتی ہیں، یا وہاں پہ ایک donation@almorif.com کا ایڈریس ہے جس پہ آپ وہ پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اپنی کتاب لے سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے سب والنٹیئرس کے لیے ایک دفعہ بھرپور تالیاں، اور بچے بھی ایک دفعہ ذرا کھڑے ہو جائیں تاکہ سب لوگ ان کو دیکھیں جو والنٹیئرس کتابوں کے جو بیسٹ ہیں، وہ بھی یہاں چھوٹے بچے ایک والنٹیئر پیچھے چھپا ہوا ہے جو ہر مائک کو کنٹرول کر رہا ہے، اگر میں نے اس کو نہیں کھڑا کروایا اور یہ سب سے ینگسٹ والنٹیئرس بھی یہاں بیٹھے ہیں جو کھڑی نہیں ہوئی، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے سب کو۔ آخر
خادم سے درخواست کروں گا نماز میں چونکہ ابھی وقت ہے کھانا لگ گیا ہے تو کھانا کھا لیجیے ٹائم دیا ہوا ہے